بڑے بڑے ڈیولپر جائنٹس ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو دس انٹائر ایریا کین بی ڈیولپڈ انٹو اے ٹورزم سٹی. ہمارے ذہن میں ایک اسپیسیفک اسکیچ ہے فار پاکستان، اور وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی ویسینٹی میں جتنا بھی ایریا دیٹ از بیرن لینڈ، دیٹ از ناٹ فٹ فار ایگریکلچر. اور جس طرح سے دبئی نے صحرا میں ایک پورا شہر بسایا اور زمین پہ ایک جنت سا سما پیدا کیا ہوا ہے، اس طرح کی اٹیمپٹ پاکستان ود آل اٹس نیچرل ریسورسز اویلیبل ایک شارٹ ٹائم میں کر سکتا ہے اگر وہاں پہ آپ ایک شہر بنانے کی اجازت دے دیں اور گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرے، جو اس ملک کے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اس میں سپورٹ کریں. اور جو بڑے بڑے ڈیولپر جائنٹس ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو دس انٹائر ایریا کین بی ڈیولپڈ انٹو اے ٹورزم سٹی اینڈ وچ کین بیکم دی فاؤنڈیشن آف دا اکنامک ریوائول. دبئی از این ایگزامپل. ہم ایز اے فیملی دبئی بڑا فریکوینٹلی جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں. اٹ از ویری ایکسیسیبل. آپ 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کے فرام اینی ویئر ان پاکستان یو کین گو ٹو دبئی، اور 4 گھنٹے میں ہی آپ اسلام آباد سے لاہور ٹریول کرتے ہیں. تو دبئی کی ایگزامپل اس لیے ہم فالو کرتے ہیں کہ دبئی نے صحرا میں یہ میریکل کھڑا کیا ہے، اور دبئی ہیڈ نتھنگ ود دیم. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس آئل کا پیسہ ابو دھابی کے پاس ہے، دبئی کے پاس نہیں ہے. ابو دھابی یس سرٹن لیولز پہ اپنے چھوٹے بھائی کو ریسکیو ضرور کرنے آتا ہے، اور وہاں سارے اسٹیٹس کے جو شیوخ ہیں انہوں نے آپس میں مل کے یونٹی کا مزہ ہے جو پورا UAE اس وقت انجوائے کر رہا ہے. لیکن دبئی اسپیسیفکلی آپ بات کریں تو دبئی ٹورزم اورینٹڈ ہی کرتا رہا ہے. دبئی کے 4 ایلیمنٹس ہیں: اٹس دا ایئرپورٹ، اٹس دا سی پورٹ، اٹس ٹورزم اینڈ اٹس ریئل اسٹیٹ. اس نے ان 4 چیزوں کا کمبینیشن بنایا ہے، انہیں بہت آئیڈیلی آپس میں لنک کیا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی دی ہے اور لوگوں کو فزیکلی سیکیورٹی دی ہے. دبئی ہیز اے سینس آف سیکیورٹی وچ پرویلز دی انویسٹمنٹ ایز ویل ایز دا فزیکل سیلف. وہی ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے تو پوری دنیا یہاں پہ آئے گی، اور آپ اس کو کلب کر سکتے ہیں. جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فرسٹ فیز میں یہ ٹورزم سٹی ڈیولپ کریں گے، نیکسٹ فیز میں ناردرن ایریاز میں وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹورزم سٹی ڈیولپ کریں گے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کنٹرولڈ موومنٹ کریں گے اور لوگ اس کو انجوائے کریں گے. نیچرل بیوٹی پاکستان کا تاج ہے، وہ ہمیں لوگوں کو دکھانا چاہیے. لیکن دین اگین وی کین ڈیولپ سم تھنگ لائک دبئی رائٹ نیکسٹ ٹو آر فیڈرل کیپٹل، جو کہ پوری دنیا کر رہی ہے اس وقت. مطلب ابو دھابی اس وقت اس ریس میں ہے، سعودی عرب آپ نے بتایا اس ریس میں ہے، اور وہ اپنا ایک ٹورزم سٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا اس پہ کام کر رہا ہے، اور سنگاپور نے ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ملیشیا نے یہ کام کیا. تو ہم تو کسی حوالے سے بھی دنیا میں کسی بھی شہر کے ساتھ کسی ایک اپنے کونے کا بھی کمپیریزن نہیں کر پا رہے. تو معذرت کے ساتھ یہ من حیث القوم ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. سو وی ہیو ٹو ریسکیو آور سیلوز out of this disaster. ہم نے 300-400 کنال سے یہ کانسیپٹ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ڈے 1 بھی وہ ٹورزم کے ارد گرد ریوالو کرتا تھا، اور آج بھی جس وقت ہم 2 لاکھ کنال کی بات کر رہے ہیں ہمارے الحمدللہ پوزیشن میں ہے. پھر ہمارا نیبرنگ کمپیٹیٹر پروجیکٹ ہے جو ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں کیپٹل اسمارٹ سٹی، ان کا اپنا کافی سارا ایریا ہے، اور ان کا ایریا اور ہمارا ایریا کمبائن کریں، اور اس علاقے میں جو بڑے ڈیولپرز اور کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں ان سب کی اگر ہم کمبائنڈ اسٹرینتھ کو ایگزیکیوٹ کریں تو یہاں پہ 8-10 لاکھ کنال کا شہر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر گروپ اپنی ایک ریپوٹیشن کیری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کسٹمر سپورٹ ہے پبلک منی کی. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ پہلی تو بات، دبئی میں جو دونوں پامز ہیں اور جو ان کا برج الخلیفہ ہے اس وقت، both are owned or all of them are owned by ابو دھابی گورنمنٹ. اور جس وقت یہ پامز بنے تھے تو جو شیخ صاحب تھے انہوں نے جو اپنے ہز ایکسیلنسی نے جو اپنے جو ڈیزیگنیٹڈ سٹاف تھا اس کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے پاس اس شہر کو بنانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے یہ کیپٹل خود ریز کرنا ہے. تو وہ کیپٹل انہوں نے کہاں سے ریز کیا ہوگا؟ بینک بوروئنگ تو نہیں کی، فائنینسنگ نہیں کی. دے sold what they were planning, they sold their vision, and it was alhamdulillah
bought by people around the world. پوری دنیا سے سیلیبریٹیز کو انہوں نے وہاں لا کے پلیس کیا اپنی مارکیٹنگ کی بیسس پہ اور انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کی بیسس پہ اور کمٹمنٹ کی ڈلیوری کی بیسس پہ الحمدللہ ایک گورنمنٹ نے ڈلیور کیا اور وہ لوگوں نے وہ خواب خریدا اور آج وہ خواب حقیقت بن کے موقع پہ موجود ہے اور اس نے دبئی کی انٹیگریٹی میں ابو ظہبی کی انٹیگریٹی میں اضافہ کیا. تو یہی کام ہمیں کرنا ہے. یہ اس طرح کے جب بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پبلک منی اور پبلک کانفیڈنس کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بھی کام کرتی ہے تو پلے سے وہ فوج کو اپنے بجٹ سے اسپینڈنگ کر کے لینڈ نہیں خریدتی, وہ پبلک سے ہی وہ کیپٹل ریز کرتے ہیں اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ پورشن وہ اپنے شہداء اور فوجی افسران کو دیتے رہتے ہیں, کچھ وہ کمرشلی سیل کر دیتے ہیں. تو دنیا میں جب بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ریز ہوتی ہے تو اٹ از ڈن فرام کیپٹل فرام دا پبلک, یعنی فرام پبلک فنڈنگ اینڈ ناٹ فرام بینکنگ. بینکنگ ایڈوائزبل ہی نہیں اور فیزیبل ہی نہیں رہتی. تو یہ جتنے بھی بڑے ڈیولپرز ہیں ان کی بھی یہ اسٹرینتھ ہے, دبئی کی بھی یہ اسٹرینتھ ہے, ابو ظہبی کی بھی یہ اسٹرینتھ ہے. تو اس میں صرف آپ نے پبلک کانفیڈنس اس لیول پہ ریز کرنا کہ پیپل کیپ آن انویسٹنگ ود یو اینڈ یو کیپ آن ڈیلیورنگ ٹو دیم, تو آپ کا کانفیڈنس اور ریز ہوتا جائے گا اور اللہ پاک نے اس میں مدد کرنی ہے اور کوئی سائنس نہیں. جیسے دبئی میں اف یو وانٹ ٹو بلڈ اے بلڈنگ اور اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ اے کمیونٹی تو ان کے SOPs طے ہیں, آپ کو وہاں ذلیل نہیں کیا جاتا. یو جسٹ واک ان ٹو دیٹ پبلک آفس, آپ کے اگر ڈاکیومنٹس ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پورے ہیں تو دے گیو یو پرمیشنز اینڈ دے آر سپورٹیو ٹو یور کاز آف ڈیولپنگ دبئی. وہ ایٹیٹیوڈ یہاں پہ ہمارے اداروں سے معذرت کے ساتھ مسنگ ہے اور اس کا کانسیپٹ بھی مسنگ ہے. مثلاً دبئی میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو لوکل اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ لائسنس میں ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور وہاں کوئی کتنا بڑا عہدے پہ ہے یا کتنا بڑا پرنس ہے وہ اتنا ہی بڑا فیسیلیٹیٹر ہے اور اس کی ایک فیس ہے, آپ وہ پے کرتے ہیں, اس کا ایک شیئر ہے, آپ وہ اس کو دیتے ہیں اور وہ آپ کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے تھرو الاؤڈ مینز. اس میں وہ کوئی انڈر دی ٹیبل یا کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے اکوموڈیشن نہیں کرتا. جو اکوموڈیشن قوانین میں الاؤڈ ہے وہ آپ کو وہ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. اسی طرح کا میکینزم ہمیں یہاں پہ لانے کی ضرورت ہے. مثلاً کہ یہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو افسر بیٹھا آپ کے اربوں کی پروجیکٹ کی اپروول دے رہا ہے, اس کی تنخواہ ₹1,00,000 بھی نہیں ہوگی, ₹2,00,000 بھی نہیں ہوگی, پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرپشن نہ کرے. اور آپ ایک ایسی کمیونٹی میں جیتے ہیں جہاں ڈیولپر کے بچے جو ہیں وہ ملک کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں اور اس بندے کے جو آپ کو اپروول دے رہا ہے اس کے بچوں کو تعلیم بھی میسر نہیں ہے, تو وہ کمپیریزن کرتا ہے اور یہی وجہ بنتی ہے کرپشن کی. اگر آپ اس پروسیس کو ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو کر دیں, قوانین بنا دیں جس سے کوئی ہل نہ سکتا ہو اور فیسیلیٹیشن کے لیے ڈپارٹمنٹس کی اکوموڈیشن فی رکھ دیں جو کہ ویسے بھی سارا ملک دیتا ہے اور سارا ملک کھاتا ہے, اور اگر ہم اکوموڈیشن فی آفیشلی تمام اس محکمے کے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے لگ پڑیں تو آپ کی جو ترقی ہے 10 گنا 20 گنا 30 گنا زیادہ ہونے لگ پڑے گی. یہ کوئی رشوت کو میں جائز کرنے کی بات نہیں کر رہا, ایک بزنس ماڈل ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ڈیولپر کا پرسیپشن قبضہ گروپ کا کیوں بن جاتا ہے جی؟ اس میں کچھ قصور کچھ ڈیولپرز کا ہے اور کچھ ایسے مائنڈ سیٹ کا ہے یا کچھ لیس ایجوکیٹڈ لوگ جو اس فیلڈ میں آ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور اور انداز اپنائے لوگوں سے رقبے ہتھیانے کے لیے, اس مائنڈ سیٹ کا ہے اور اس نے رائٹلی اور رانگلی ٹیگ کر دیا ہے کسی بھی ڈیولپر کے ساتھ قبضہ گروپ کا نام. ایک میں نے کہا کہ افراد کا اپنا کنڈکٹ اس کا قصوروار ہے اور دوسرا قصوروار ہے اس ملک کا نظام جو میں نے بتایا 50 سال پرانا دقیانوسی ریونیو کا نظام چلتا آ رہا ہے اور اسی طرح کے اداروں کے جو پروسیجرز ہیں لمبے لمبے لینتھی وہ چلتے آ رہے ہیں. مثلاً قبضہ گروپ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, کریٹ ہوتا ہے, یا کیوں ایک بندہ بدنام ہو جاتا ہے. یہاں پہ ریونیو میں جو کو شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے کہ ایک فیملی ایک خطے میں ایک زمین کو اون کرتی ہے اور اس میں اس کے سارے فیملی ممبرز اونر ہوتے ہیں. یہاں پہ تقسیم کا کانسیپٹ جو ہے وہ سالوں پہ محیط ہے, یعنی اگر 2-4 بھائی آپس میں رقبہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایک بھائی اڑ جاتا ہے بیچ میں تو لیگلی قانون جو پروسیجر اس کو اڈاپٹ کرنے کو کہتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے عمر نو لگ جاتی ہے. اور پھر جو جوڈیشری کا نظام ہے کہ ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت اور تاریخ پہ تاریخ اور
سول کورٹ سے سیشن کورٹ اور سیشن کورٹ سے پھر ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ ریویو. اس ایک چکر میں جو میں نے آپ کو عرض کیا 15-20 سال لگ جاتے ہیں. تو لا محالہ جس کے ٹارگٹ سالوں پہ محیط ہوں وہ ڈیولپرز پھر ایسے انیشیٹوز لیتے ہیں جس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور جو زمین کے مالکان ہیں وہ کبھی ایسے انیشیٹوز لیتے ہیں جن کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہاں سے یہ ٹیگ جو ہے ہر ڈیولپر کے ساتھ چپک جاتا ہے کہ جی یہ تو قبضہ گروپ ہے. آپ کا قانون سپورٹ ہی نہیں کرتا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پیسفلی ڈیولپ ہونے کے لیے. ہونا یہ چاہیے، میں ایک پروپوزل دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس ملک کا ماسٹر پلان بننا چاہیے کہ جی یہ ہمارے شہر ہیں، یہ ہمارے گرین ایریاز ہیں، یہ ہمارے براؤن ایریاز ہیں الاؤڈ، یہ ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں. یو ایس اے میں، کینیڈا میں جس وقت ایک جگہ پہ براؤن ایریا میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اسی ملک میں اسی تناسب سے کہیں گرین ایریا میں کمی بیشی کی جاتی، تو آپس میں اوور آل جو پرسنٹیج ہے وہ بیچ میں مینجڈ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے پورے پاکستان کا ماسٹر پلان بننا چاہیے کہ جی کہاں ہم نے ہاؤسنگ الاؤ کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کہاں شہر بسنے دینے ہیں، کہاں انڈسٹری بسنے دینی ہے. اور اس کے بعد جو ڈیولپر بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے اس ایریا میں جہاں آپ نے الاؤ کر دی ہے ہاؤسنگ، وہاں اس کو گورنمنٹ لینڈ ایکوائر کر کے دے، اور وہ ایک کنٹرول ریٹ پہ ایکوائر کر کے دے. جب وہ کنٹرول ریٹ پہ ایکوائر کرے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ کہیں پلاٹ جو ہے وہ 15 کروڑ کا بک رہا ہے تو کہیں وہ 15 لاکھ کا بک رہا ہے. جب کنٹرول ریٹ پہ ایکویزیشن ہوگی تو یہ آپ کے اینڈ یوزر کے لیے اچیویبل ہوگی، جہاں سستی مطلب اس کی پرائسنگ گورنمنٹ ڈٹرمن کرے اس کی ویلیو کے حساب سے، اس کی لوکیشن کے حساب سے، اور اس کنٹرول ریٹ پہ وہ ایکویزیشن کر کے اس ڈیولپر کو، جس ڈیولپر کے پاس پیسے اور وسائل ہیں، ڈیولپرز کی لائسنسنگ کی جائے اور گورنمنٹ ان کو ایکویزیشن کر کے دے. اگر آپ یہ ملک تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بزنس ماڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور بزنس پروسیس کو فیسیلیٹیشن اورینٹیڈ ری ڈیزائن کر کے پھر عوام اور پبلک کو اس کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام گورنمنٹس کا اور اداروں کا نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار اور وہ ضروریات زندگی جو ایک سویلین سیٹ اپ یا ایک بزنس سیٹ اپ کے نتیجے میں عوام الناس کو ملنی ہوتی ہے، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں وہ خود اپنے آپ کو انگیج کر لیں. تو اس وقت سویلین ادارے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے فوجی ادارے بھی سروائیول کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور بہت سارے دیگر مسائل کے لیے بہت سارے بزنسز میں اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں. اس سے جو ٹرانزیشن آف ویلتھ انٹو ماسز ہے وہ رک جاتا ہے، اور وہ کیپٹل جو ماسز میں گھومنا چاہیے، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ویلتھ ریز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جی ڈی پی ریز ہوتا ہے، وہ پروسیس رک جاتا ہے، اور وہ کیپٹل ایک ادارے کے پاس محیط ہو جاتا ہے. جو کہ کیپٹل پھیلنا، بزنس ہے کیا؟ بزنس از جسٹ ایکسچینج آف ویلیویبلز. وہ کرنسی بھی ہو سکتی ہے، وہ لینڈ بھی ہو سکتی ہے بٹوین میسز، اور اسی سے آپ انجوائے کرتے ہیں نا. ہر کسی کی ایک بیسک نیسیسٹی ہے، اس سے زیادہ تو وہ کنزیوم ہی نہیں کر سکتا. ایک اچھی گاڑی، ایک اچھا بنگلہ، اچھی جگہ، ہوٹلنگ کو ملک میں یا بیرون ملک کو 2-4 سفر، اتنی سی تو ریکوائرمنٹ ہے ہر فیملی کی. تو یہ تب ممکن ہے ہر خاندان کے لیے جب آپ انیبلنگ انوائرمنٹ ریز کریں اور ہر کوئی اپنا کاروبار خود ریز کرے، تب ہی وہ کیفیت بنے گی جو اس وقت دبئی ہے. دبئی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہر کسی کے کاروبار کو. دبئی یہ نہیں کرتا کہ سارا کاروبار اسٹیٹ کے حوالے کر دیں، اور اسٹیٹ کر کے ہاں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ آپ اپنی ہولڈ کر لیں جس سے اسٹیٹ کا سرکل چلتا رہے. دبئی نے بھی اس طرح سے کیا ہوا ہے. جو ان کا ٹیکسی سروس ہے وہ ان کے رائل سیٹ اپ میں ہی رہتی ہے، جو ان کی جو ہے ایئر لائنز ہے وہ ان کے رائل سیٹ اپ میں رہتی وہ، اور ان کا جو روڈز اور انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے سیٹ اپ میں رہتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اسٹیٹ کو آپ دے دیں تاکہ اسٹیٹ اپنی ارننگ کرتی رہے. لیکن ہر کاروبار اگر ہم پبلک کو نہیں کرنے دیں گے اور 2-4-5 کاروبار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کے وہ تو ڈیولپ ہم کر لیں ادارے کے لیے، اور پبلک کے لیے ہم کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ اور ان کے محکموں کے اور راشی افسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، جو بیچارے افسر بھی اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے رشوت کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. مطلب سب کو آپ مجرم نہ سمجھیں، سب کو مظلوم سمجھیں، سب پھنسے ہوئے ہیں، سب کی ہیلپ کریں تو آپ اس سے نکل آئیں.
Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.